الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی دوسری سے سیر باغ وحش پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیر باغ وحش یعنی چڑیے گھر کی سیر، باغ وحش یعنی چڑیا گھر، سیر باغ وحش چڑیے گھر کی سیر۔ رفتیم بباغ وحش، ہم چڑیا گھر گئے، رفتیم ہم گئے، بباغ وحش چڑیا گھر، رفتیم بباغ وحش ہم چڑیا گھر گئے۔ قفس آئے بزرگ قفس آئے بزرگ خوب دیدہ شد، بہت بڑے خوب بڑے پنجرے دیکھے گئے۔ اس کی دو ترکیب ہو سکتی ہے۔ پہلی ترکیب کیا؟ قفس آئے بزرگ خوب یعنی خوب بڑے پنجرے دیکھے گئے۔ قفس کا معنی ہوتا ہے پنجرا اور بزرگ یعنی بڑا، خوب یعنی خوب، ٹھیک ہے؟ تو قفس آئے بزرگ خوب اس طرح پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ خوب بڑے پنجرے دیکھے گئے۔ اور اگر آپ اس طرح پڑھیں قفس آئے بزرگ خوب دیدہ شد، ٹھیک ہے نا؟ بزرگ کو خوب کی طرف ملا کے نہ پڑھیں، یعنی بزرگ خوب نہ پڑھیں بلکہ قفس آئے بزرگ خوب دیدہ شد، تو اب معنی ہوگا کہ بڑے پنجرے اچھے دیکھے گئے، ٹھیک ہے نا؟ بڑے پنجرے خوبصورت دیکھے گئے۔ خیر دیکھیں، قفس آئے بزرگ خوب دیدہ شد کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بدد، خوب بڑے پنجرے دیکھے گئے کہ ہر قسم کے جانور کو در قفس علیحدہ، اس کی بھی دو ترکیب ہوگی، در قفس علیحدہ گذاشتہ بدند یعنی علیحدہ الگ پنجرے میں رکھا گیا تھا، در قفس علیحدہ گذاشتہ بدند علیحدہ پنجروں میں رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ در قفس علیحدہ الگ پنجروں میں رکھے گئے تھے۔ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے، کس طرح؟ کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بلند، در قفس علیحدہ گذاشتہ بلند کیا معنی ہوگا؟ ہر قسم کے جانوروں کو پنجرے میں الگ رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کے جانوروں کو پنجرے میں علیحدہ رکھا گیا تھا۔ اور اگر قفس سے علیحدہ پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا؟ الگ پنجرے میں، تھوڑا سا فرق ہوگا۔ قفس سے علیحدہ ہر قسم کے جانوروں کو الگ الگ پنجرے میں رکھا گیا تھا۔ اور اگر اس طرح پڑھیں کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بدند یعنی ہر قسم کے جانوروں کو پنجرے میں علیحدہ رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن قفس سے علیحدہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اس لیے اسی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہر نوع حیوان را در قفس علیحدہ گذاشتہ بدند کہ ہر قسم کے جانوروں کو الگ الگ پنجروں میں رکھا گیا تھا۔ انواع طیور کے در عالم بہم می رسد ہما در آجا موجود بود، انواع طیور کے در عالم بہم می رسد یعنی تمام قسم کے پرندے جو کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، در عالم بہم می رسد جو پوری دنیا میں ملتی ہیں، تمام قسم کے پرندے جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہما تمام، در آجا اس جگہ، موجود بدھ موجود تھے، یعنی دنیا میں جتنے پرندے پائے جاتے ہیں سب کے سب وہاں موجود تھے۔ انواع طیور کے در عالم بہم می رسد ہما در آجا موجود بدھ، عالم میں تو دنیا میں جتنی قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں سب وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد اشکالے کے در کتاب نوشتہ اند، وہ شکل جو کہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ صورت، وہ تصویریں جو کہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، کتاب میں کھینچی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ اشکالے کے در کتاب نوشتہ اند،
وہ شکل وہ تصویریں جو کہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، در اینجا زندہ دیدم، در اینجا اس جگہ، زندہ دیدم میں نے زندہ دیکھا، یعنی وہ تصویریں جو کہ کتاب میں بنی ہوئی ہیں میں نے یہاں انہیں زندہ دیکھا، در اینجا زندہ دیدم میں نے یہاں زندہ دیکھا۔ بعد داخلے دالان قفس ہائے حیوان درندہ دیدم، این قدر انواع سبع بود کہ بتصور نمی آید، یعنی دالان کہتے ہیں ہال کو، ٹھیک ہے نا، ہال کو کہتے ہیں دالان، قفس یعنی پنجرہ، حیوانات یعنی جانور، درندے یعنی چیر پھاڑ کرنے والے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہوگا چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کے پنجروں کے دالان میں، پنجروں کے ہال میں داخل ہونے کے بعد دیدیم ہم نے دیکھا، بعد داخلے دالان قفس آئے حیوانات درندہ، الٹا ترجمہ کریں، یعنی درندہ حیوانات کے پنجروں میں، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کے پنجروں کے ہال میں داخل ہونے کے بعد دیدیم ہم نے دیکھا، این قدر انواع سبع بود کہ اتنی مقدار میں، اتنے قسم کے چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، اتنے درندے ہیں کہ بتصور نمی آیت، جو تصور میں نہیں آتے، یعنی کبھی تصور میں بھی نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ بتصور نمی آیت جو کہ تصور میں بھی نہیں آئے تھے۔ این قدر انواع سبع بود کہ اتنی قسم کے جانور تھے، اتنی قسم کے درندے تھے کہ بتصور نمی آیت جو کہ تصور میں بھی نہیں آئے تھے، جو کہ خیال میں بھی نہیں آئے تھے۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و مہیب بود، یالدار یعنی ایک شیر ہوتا ہے جس کے گردن سے لمبے لمبے بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے شیر یالدار کہتے ہیں۔ شیر یالدار افریقہ، افریقہ کا یالدار شیر، بسیار عظیم الجثہ بہت بڑے جسم والا، بہت بڑے ڈام و ڈول والا، وہ مہیب بود اور خوفناک تھا، ڈراونا تھا۔ شیر یالدار افریقہ بسیار عظیم الجثہ و مہیب بود، افریقہ کا یالدار شیر، افریقہ کا بال والا شیر بہت بڑے جسم والا اور خوفناک تھا۔ یال سیاہ بسیار زخیم ریختہ، یال سیاہ، یال یعنی بال، ٹھیک ہے، یال اس کو ایال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یال سیاہ بسیار زخیم ریختہ یعنی موٹے کالے، بہت موٹے کالے بال لٹکائے ہوئے تھا، یال سیاہ بسیار زخیم ریختہ بہت موٹے کالے بال لٹکائے ہوئے تھا، بہت موٹے موٹے کالے بال لٹکائے ہوئے تھا۔ سرش بقدر سر فیل، شرس اس کا سر، بقدر سر فیل ہاتھی کے سر کے برابر، ہاتھی کے سر کے مقدار کا تھا۔ سرش بقدر سر فیل، اس کا سر ہاتھی کے سر کی طرح تھا، بلکہ بزرگ تر، بلکہ اس سے بڑا تھا، یعنی اس یالدار شیر کا سر ہاتھی کے سر کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑا تھا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سرش بقدر سر فیل، بلکہ بزرگ تر، اس کا سر ہاتھی کے سر کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑا تھا۔ چشمہائے دریدہ خیل مہیب بدن خوش شکل مثل مخمل، چشمہائے دریدہ، دریدہ یعنی پھٹی ہوئی آنکھیں، اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں، کھلی ہوئی آنکھیں، خیل مہیب بہت ڈراونی تھی، بدن خوش شکل، اس کا بدن خوبصورت تھا، مثل مخمل، مخمل کی طرح، بدن خوش شکل مثل مخمل، اس کا بدن جو تھا خوش شکل تھا یعنی خوبصورت تھا مخمل کی طرح۔ شیربان گوشت بلند می کرد، شیربان یعنی شیر کا جو رکھوالی کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، شیر کی رکھوالی کرنے والا، گوشت بلند می کرد، گوشت کو اچھالتا ہے، گوشت کو بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، شیربان گوشت بلند می کرد، شیربان گوشت کو بلند کرتا ہے، شیربان گوشت کو اچھالتا ہے، او بلند می شود، وہ بھی اچھلتا ہے، وہ بھی
بلند ہوتا ہے یعنی کودتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں من مایل بدم کہ مدت تماشائے این شیر بکنم، میں اس طرف مائل تھا، من مائل بدم میں اس طرف مائل تھا، کہ مدتے کہ کچھ وقت، ٹھیک ہے نا، ایک مدت تک، تماشائے این شیر اس شیر کا تماشا بکنم تماشا کروں یعنی دیکھوں، تماشا سے میرا دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس طرف مائل تھا کہ اس شیر کو ایک مدت تک دیکھوں یعنی کافی وقت تک دیکھوں، کچھ دیر تک دیکھوں، یعنی میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس شیر کو کچھ دیر تک دیکھوں۔ من مائل بدم کے مدت تماشائے این شیر بکنم، میں اس طرف مائل تھا، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں مدت تک یعنی کچھ دیر تک اس شیر کے تماشے کو دیکھوں۔ ولے از ہجوم مردم تماشائی ممکن نبود، لیکن، ولے یعنی لیکن، از ہجوم مردم تماشائی تماشائی لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، دیکھنے والے لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے، ممکن نبود ممکن نہ تھا، اور لیکن، ولے از ہجوم مردم تماشائی ممکن نبود، اور لیکن دیکھنے والے لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ چند ببر بسیار بزرگ از ببر ہائے افریقہ و ہند نیز بود، چند بڑے ببر شیر ببر، ٹھیک ہے، چند بڑے شیر ببر افریقہ اور ہندوستان کے شیر ببر میں سے تھے۔ چند ببر بسیار بزرگ از ببر ہائے افریقہ و ہند نیز بود، چند بہت بڑے شیر ببر ہند اور افریقہ کے شیر ببر سے تھے۔ وہ پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد، پلنگ سیاہ یہاں پہ واو سے پہلے دال ہے، ٹھیک ہے نا، اصل میں ہے دو پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد، کیونکہ آخر میں دیکھیں کہ خیل غریب و محیب بودند، اگر صرف ایک ہی پلنگ ہوتا تو پھر بدھ ہوتا، بودند نہیں ہوتا، اسے معلوم ہوتا ہے، یعنی دوسرے نسخے میں بھی دال ہے، دو پلنگ ہے، کیا ہے، دو پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد کہ خیل غریب و محیب بودند، یعنی دو تیندوا، پلنگ کا معنی ہوتا ہے تیندوا، یعنی دو کالے تیندوے بھی دیکھے گئے، ہم کا معنی بھی، دو کالے تیندوے بھی دیکھے گئے، کہ خیل غریب و محیب بودند، جو کہ بہت عجیب و غریب، بہت انوکھے اور خوفناک تھے، محیب کا معنی ہے خوفناک۔ دو پلنگ سیاہ ہم دیدہ شد کہ خیل غریب و محیب بودند، دو کالے تیندوے بھی دیکھے گئے جو کہ نہایت انوکھے اور خوفناک تھے۔ شیرہائے دیگر ہم بودند، شیرہائے دیگر یعنی دوسرے شیر بھی تھے، ہم مانا بھی، ٹھیک ہے، دوسرے شیر بھی تھے، دوسری قسم کے شیر بھی تھے۔ ایک شیر یالدار بود، ایک یالدار شیر تھا، یعنی لمبے وال والا شیر تھا، ایک شیر یالدار بود، ایک یالدار شیر تھا۔ اما ہنوز یالش مثل آ دو شیر اولی نشدہ بود، اما ہنوز یعنی ابھی تک، یالش اس کا بال، مثل آ دو شیر اولی یعنی پہلے دو شیروں کی طرح، نشدہ بود نہیں ہوا تھا۔ اما ہنوز یالش مثل آ دو شیر اولی نشدہ بود، ابھی تک اس کا بال، ابھی تک اس کا عیال پہلے دو شیروں کی طرح نہیں ہوا تھا۔ شیر مادہ ہم بود، ایک مادہ شیر بھی تھی، یعنی ایک شیرنی بھی تھی، شیر مادہ ہم بود ایک شیرنی بھی تھی، کہ چند بچائے شیر ہما جا زائدہ، جس نے اسی جگہ شیر کے چند بچوں کو جنا تھا، یعنی شیر کے چند بچوں کو وہاں پہ پیدا کیا تھا۔ شیر مادہ ہم بود شیرنی بھی تھی، کہ چند بچائے شیر ہما جا زائدہ، جس نے چند شیر کے بچوں کو اسی جگہ پیدا کیا تھا۔ وہ بچہ ہایش بزرگ شدہ بودند، اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے، وہ بچہ ہایش بزرگ شدہ بودند اور اس کے بچے بڑے ہو گئے تھے۔ پلنگ زیادہ یعنی زیادہ تیندوے، اس کے بعد ہے
یوزہائے مختلف یعنی مختلف چیتے، یوزہا کا معنی ہوتا ہے، یوز کا معنی ہوتا ہے چیتا، و یوزہائے مختلف اور مختلف چیتے، و کفتار ہائے عجیب الخلقت اور عجیب و غریب بجو، بجو ایک جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کفتار کا معنی ہوتا ہے بجو، کفتار ہائے عجیب الخلقت عجیب و غریب بجو کہ صدا ہائے غریب می کردند کہ انوکھی آواز کرتے تھے، یعنی یہ زیادہ تیندوے، یعنی بہت زیادہ تیندوے اور مختلف قسم کے چیتے اور عجیب و غریب یعنی عجیب شکل کے تیندوے، بجو کفتار معنی بجو، عجیب خلقت والے بجو انوکھی آواز کرتے تھے، ٹھیک ہے، صدا ہائے غریب می کردند انوکھی آواز کرتے تھے، میمون ہائے مختلف وغیرہ ہما انواع حیوانات دیدہ شد، یعنی مختلف قسم کے بندر، میمون کا معنی ہوتا ہے بندر، میمون ہائے مختلف وغیرہ مختلف قسم کے بندر وغیرہ، ہما انواع حیوانات اور جانوروں کی تمام قسم دیدہ شد دیکھی گئی، یعنی بہت مختلف قسم کے بندر اور تمام قسم کے جانور دیکھے گئے، ہما انواع حیوانات دیدہ شد تمام قسم کے جانور دیکھے گئے، دو فیل ہم بودند، دو ہاتھی بھی تھے، دو فیل ہم بودند دو ہاتھی بھی تھے، ای کے بسیار بزرگ کے ہندی بود، ایک بہت بڑا جو کہ ہندی تھا، ای کے بسیار بزرگ کے ہندی بود، ایک بہت بڑا کہ وہ ہندی تھا، یعنی ایک بڑا تھا جو کہ ہندی تھا، وہ دیگر از افریقہ اور دوسرا افریقہ سے تھا، یعنی افریقہ کا تھا، وہ دیگر از افریقہ اور دوسرا افریقہ سے تھا، فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشت، افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بہت فرق رکھتا تھا، بہت تفاوت رکھتا تھا، فیل افریقہ فیل افریقہ بسیار تفاوت با فیل ہند داشت، افریقہ کا ہاتھی ہندوستان کے ہاتھی سے بہت فرق رکھتا تھا، گوش ہائے خیل بزرگ تر و پہن تر بدھ، گوش ہائے اس کے کان، خیل بزرگ تر بہت لمبے، وہ پہن تر اور بہت چوڑے بدھ تھے، گوش آئے خیل بزرگ تر و پہن تر بدھ، اس کے کان بہت لمبے اور چوڑے تھے۔ اس کے بعد ہے گاؤ میش وحشی بزرگ و کوچک ہم بودند، گاؤ میش کا معنی ہوتا ہے بھینس، گاؤ میش وحشی یعنی جنگلی بھینس، بزرگ و کوچک ہم بودند بڑی اور چھوٹی بھی تھیں، یعنی چھوٹی اور بڑی جنگلی بھینسیں بھی تھیں، گاؤ میش وحشی بزرگ و کوچک ہم بودند یعنی جنگلی بھینسیں بڑی اور چھوٹی بھی تھیں، گاؤ میش تبت نیز دیدم، میں نے تبتی بھینس کو بھی دیکھا، گاؤ میش تبت نیز دیدم، میں نے تبتی بھینس کو بھی دیکھا، نیز کا معنی بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، گاؤ میش تبت نیز دیدم، میں نے تبتی بھینس کو بھی دیکھا، از اطرافش آ قدر پشم آویختہ بود کے بر زمین می کشد، کہ از اطرافش کے اس کے ارد گرد اس کے چاروں طرف، آ قدر اتنے اس قدر، پشم آویختہ اون لٹکے ہوئے تھے، بال لٹکے ہوئے تھے، کہ بر زمین می کشد کے زمین سے کھینچے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے ارد گرد اس کے چاروں طرف اتنے بال کر لیں یا اون کر لیں، پشم کا معنی اون بھی ہوتا ہے بال بھی ہوتا ہے، اتنے بال لٹکے ہوئے تھے کہ زمین پر کھینچے جاتے تھے، بسیار محیب بود، بہت خوفناک تھا، بہت ڈراؤنا تھا۔ اس کے بعد ہے حیوانات عجیب دیگر ہم آقدر در آجا دیدہ شد کے بحساب نیامد، حیوانات عجیب یعنی عجیب و غریب جانور، دیگر ہم یعنی دوسرے بھی، آقدر اتنے اس قدر، در آجا اس جگہ، دیدہ شد دیکھے گئے، کہ بحساب نیامد کے شمار میں نہیں آ سکتے، حیوانات عجیب دیگر ہم آقدر در آجا دیدہ شد کہ بحساب نیامد، اس جگہ دوسرے عجیب و غریب اتنے
اس جگہ اتنے دوسرے عجیب و غریب حیوانات دیکھے گئے جو کہ شمار میں نہیں آ سکتے۔ ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا، در آجا جمع نمودہ اند، ہر قسم کے جانور جو کہ ہر ملک میں تھے، ہر نوع حیوانات کے در ہر اقلیم بودا، ہر قسم کے جانور جو کہ ہر ملک میں تھے، در آجا جمع نمودہ اند، اس جگہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ در کمال نظافت و پاکیزگی خوراک ہر ایک را می دہند، یعنی انتہا کمال صفائی یعنی کمال نظافت اور پاکیزگی کے ساتھ ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں۔ انتہائی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ انتہائی صفائی اور پاکیزگی میں ہر ایک کو کھانا دیتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں مزید آگے پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔